تم نے دیکھا آج بھائی نے گروپ میں کیا شیئر کیا ہے؟ نہیں، وہ دونوں اب ایک ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ لائبہ موبائل پکڑے ہوئے تھی جس کی روشنی ان دونوں کے چہروں کو جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے ایک کلک کے ساتھ گروپ کی چیٹ اوپن کی۔ ہر امتحان کے پرچے پر پہلا سوال مشکل ہوتا ہے یا آسان؟ لائبہ نے چہرے کا رخ انمتا کی جانب کیا۔ یار، اوبویسلی پہلا سوال ہمیشہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بھائی کی کوئی نہ کوئی لاجک تو ضرور ہوگی، وہ خفگی سے منہ بنائے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی انمتا دبا دبا سا ہنسی، اس کی نیلی آنکھیں موبائل کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ اچھا، کہو اب بتاؤں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انمتا کو دیکھا۔ کہہ دو، آسان ہوتا ہے۔ اوکے، اس نے فوراً سے پرائیویٹ رپلائی کیا۔ بھائی، پہلا سوال ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ طلحہ جو اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، فوراً موبائل کی طرف دیکھا جس پر ابھی کوئی نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر رکھا، موبائل اٹھایا۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ اس نے واٹس ایپ آن کی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ گڈ، لیکن پہلا سوال ہمیشہ آسان کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ ہم شروع میں مشکل سوالات دیکھ کر پریشان نہ ہوں اور آسانی سے جواب دے سکیں۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی تیز رفتار سے ٹائپنگ کر رہی تھی۔ انمتا بھی ساتھ ہی بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ آخر اس سوال کی لاجک کیا تھی۔ بالکل، شروع کے سوالات اسی لیے آسان ہوتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس آسانی سے جوابات دے سکیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل سوالات آتے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ ساتھ میں اس کی رائے بھی مانگی۔ جی بھائی، ایسا ہی ہے۔ The world is class. دین is our subject. دین اسلام is our subject. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is our teacher. We are all students. Hereafter is the day of test result. وہ پہلا سوال کون سا ہے جو آخرت کے دن کیا جائے گا؟ وہ سوال جس کا جواب ہمیں ہر حال میں دینا ہوگا، وہ سوال جو پہلا ہوگا اور بہت آسان ہوگا۔ نماز۔ بالکل، وہ صرف یہی لکھ سکی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لائبہ، تمہیں پتہ ہے اس وقت یہ سوال سب سے آسان کیوں ہوگا؟ کیونکہ نماز ادا کرنا ہمارے بس میں ہے، ہم وقت نکال کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کتنے لوگوں کو ہرٹ کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس وقت یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کا دل دکھایا، اس انسان کو ہرٹ کیا تھا، ہمیں یاد کیوں نہیں؟ اور کسی کو ناراض کرنا، کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بعض اوقات جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جو شاید ہماری نظر میں تو اس وقت صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کی زندگی کو کس حد تک برباد کر سکتا ہے، یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ سوال ہیں جن کے شاید ہم جواب بھی نہ دے سکیں، کیونکہ یہ سوال ہمیشہ سچ میں بہت مشکل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ہم سے ناراض نہ ہو، اسی طرح کہ اور بھی بہت سے مشکل سوالات ہوں گے، اس لیے جو سوال جانتے ہو کم از کم ان کے لیے تو تیار رہو نا۔ لائبہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ساتھ بیٹھی انمتا کی آنکھ سے بھی آنسو نکل کر گال پر پھسلے تھے۔
وہ دونوں یک تک طلحہ کی جانب سے آئے پیغامات پڑھ رہی تھیں۔ وہ اب آف لائن ہو گیا تھا۔ میں اب کبھی نماز کے لیے دیر نہیں کروں گی، پرامس بھائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کیں اور پیغام بھیجا۔ میں جانتا ہوں، میری بہن بہت سمجھدار ہے۔ ساتھ ہی ایک مسکرانے والی ایموجی بھیجی۔ وہ اور اب وہ واپس اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ انمتا، مجھے سچ میں بہت رونا آ رہا ہے۔ ہر روز میں کوئی نہ کوئی نماز چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ انمتا کے گلے لگ کر اب دھیمی آواز میں رو رہی تھی۔ اگر میں پہلے ہی سوال کا جواب نہ دے سکی تو آگے میرا کیا بنے گا؟ بھائی، تھینک یو۔ اس نے ایک اور میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ You're the best brother ever in the world. Seriously؟ طلحہ نے آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ سیکنڈ نمبر پر ہیں اور فرسٹ پر راہیم بھائی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ وہ بچوں کے سے انداز میں اب اپنی پہلی رائے بھی رد کر چکی تھی۔ ہاں، راہیم بھائی کی تو بات ہی الگ ہے، اس نے بھی تائید کی۔ اور یہ سوال بہت پہلے انہوں نے ہی مجھ سے کیا تھا۔ اس وقت میں بھی تمہاری طرح تھا، میری نمازیں قضا ہو جاتی تھیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ چلو اب سو جاؤ۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آج لائبہ نے ایک عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑے گی، نماز کے وقت کوئی سستی نہیں دکھائے گی۔ وہ قیامت کے دن اپنے پہلے سوال کا جواب دے سکے گی، انشاءاللہ۔ رات کے 11 بجے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دونوں ایسے ہی بیڈ پر لیٹی تھیں۔ موبائل لائبہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ واٹس ایپ چیٹس اسکرول کر رہی تھی۔ اوہ، یہ ڈی پی اوپن کرو۔ انمتا، جو اس کے ساتھ ہی موبائل کی اسکرین کو تکنے میں مصروف تھی، فوراً ایک چیٹ کی ڈی پی پر انگلی رکھ کر بولی۔ لائبہ نے مطلوبہ ڈی پی ایک کلک کے ساتھ اوپن کی۔ انمتا، جو اس کے ساتھ ہی یہ راہیم بھائی کی بلی ہے۔ لائبہ نے ڈی پی پر لگی بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ لائبہ نے شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ یہ کتنی پیاری ہے۔ انمتا نے اپنے ہاتھ میں موبائل لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ بھائی جب بھی آتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر واپس لے جاتے ہیں۔ انہیں بلیاں بہت پسند ہیں۔ تمہیں پتہ ہے لائبہ، جب میں 4 سال کی تھی تب بڑے پاپا کی فیملی، چاچو، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ اوپر والے پورشن میں ہم رہتے تھے اور چاچو کی فیملی، اور نیچے والے پورشن میں بڑے پاپا۔ تب میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے پاس ایک بلی تھی، ایسی بالکل ایسی، نیلی آنکھوں والی۔ اس نے موبائل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ بلی ایرس کی تھی، لیکن وہ اسکول چلا جاتا تھا، ٹیوشن جاتا تھا، تو وہ بلی زیادہ تر میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے وہ بلی بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نیلی تھیں، لیکن وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں پورے 2 ہفتے تک بیمار رہی تھی، پر وہ بلی کبھی واپس ہی نہیں آئی۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ایرس نے کہا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ بلی لا کر دوں گا، لیکن ڈیڈ نے منع کر دیا کہ اب اس گھر میں بلی کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں۔
ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے میری۔ پھر میں نے بہت منتیں کی ڈیڈ کی، لیکن ڈیڈ نے مجھے نہیں لا کر دی۔ ڈیڈ نے کہا جب تم بڑی ہو جاؤ گی پھر لا کر دیں گے، لیکن ابھی تک ڈیڈ نے مجھے کوئی بلی نہیں لا کر دی۔ آخر میں اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی تھی۔ اب جب میں جاؤں گی نا پھر ڈیڈ سے کہوں گی کہ اب مجھے بلی لا کر دیں، بالکل ایسی ہی وائٹ کلر کی اور نیلی آنکھوں والی۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ وہ کافی دیر تک لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے بعد اب فری ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آنکھیں ابھی بھی نیند سے آ رہی تھیں۔ اسے پیاس کی شدت سے احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا، پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ کن پٹی مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا اور نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ حفصہ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اسحاق صاحب سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ وہ سیدھا کچن میں آیا، بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلا۔ اب کچھ سکون تھا۔ پانی پی کر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے وہ واپس لاؤنج میں آیا تھا۔ حفصہ اب صوفے پر بیٹھی تھیں۔ موبائل کی روشنی سے ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، آپ بابا اور لائبہ کو مس کر رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ اس کی جانب دیکھ کر نرمی سے گویا ہوئیں۔ تمہارے بابا اگلے ہفتے آ رہے ہیں، رحیم بھی آ رہا ہے پاکستان، لائبہ بھی آ جائے گی، ہم سب پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ بچے کتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھیں۔ ان کے چہرے پر چھائی معصوم سی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ جی ممی، لائبہ سے بات ہوئی آپ کی؟ ہاں، دیکھو میں بھول ہی گئی، لائبہ نے مجھے اپنے ٹرپ کی پکچرز شیئر کی تھیں۔ تمہارے بابا اور رحیم سے بات کرتے ہوئے میں بھول ہی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے لائبہ کی چیٹ اوپن کر رہی تھیں۔ انہوں نے پہلی تصویر پر کلک کیا جس میں وہ دونوں نیلے رنگ کے کوٹ میں ملبوس کسی پارک کے سبزہ زار پر کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پیچھے سے جھانکتے پھول اور نیلا آسمان تصویر کو مزید حسین اور دل فریب بنا رہا تھا۔ طلحہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے نا، انمتا نام بھی بہت پیارا ہے، انہوں نے یاد کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب طلحہ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ممی کو کیا پتا کہ اس لڑکی کا نام ان کے بیٹے نے ہی رکھا ہے۔ اس نے نظریں ان کے چہرے پر مرکوز کیں، جو چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے محبت پاش نظروں سے ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ حفصہ انمتا کا نام لے کر اس کی تعریف کر رہی تھی۔ لائبہ ان کے سامنے کئی بار اس کا ذکر کر چکی تھی، جس کی بدولت وہ فوراً سمجھ گئی تھیں کہ یہ انمتا ہی ہے۔ ممی، آپ کو پتہ ہے یہ لڑکی پہلے عیسائی تھی؟ طلحہ بہت پرسکون لہجے میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے بتایا تھا لائبہ نے۔ اللہ جس کو ہدایت دے، اور ابھی تو اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ وہ اب طلحہ کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔ جی ممی، میں نے ہی اسے منع کیا ہے، وہ ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کم عمر ہے، کم از کم تعلیم مکمل کر لے، پھر چاہے سب کو پتہ چل جائے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ تمہاری بات ہوتی ہے اس سے؟ وہ حیران ہوئی تھیں۔ ہاں ممی، میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں آن لائن۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، آگے کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم اسے سپورٹ ضرور کریں گے، وہ پرخلوص انداز میں کہہ رہی تھیں۔ جی ممی۔ آپ کچھ کھائیں گی ممی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔
میں سوچ رہا ہوں کچھ مزیدار بنایا جائے، پھر ہم دونوں پارٹی کریں گے۔ نہیں، باہر سے کچھ آرڈر کرتے ہیں، حفصہ نے اپنی رائے دی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کوئی اچھی سی ہارر مووی لگاتا ہوں، اس نے مسکراہٹ دبائے اعلان کیا تھا۔ نہیں، ہارر نہیں بیٹا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے التجائی لہجے میں ڈرتے ہوئے بولی تھیں۔ حفصہ کو ہارر موویز کئی دنوں تک ہانٹ کرتی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ طلحہ صرف انہیں ڈرانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ممی، پھر ہم کوئی کارٹون مووی دیکھتے ہیں، ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں پہلے کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنی پارٹی کی پکچرز سب کو شیئر کریں گے، لائبہ، راحم بھائی اور بابا سب کو۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے تائید کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میم کو کم از کم 2 گھنٹے گیمنگ کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ یار اصل مزہ تو کیمپنگ میں ہی آتا ہے۔ اچھا سوری، یار کیمپنگ لکھا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میم کو کم از کم 2 گھنٹے کیمپنگ کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ یار اصل مزہ تو کیمپنگ میں ہی آتا ہے۔ یہ کیسا ٹرپ ہوا بھلا؟ انمتا چہرے پر خفگی بھرے تاثرات لیے بولتی جا رہی تھی۔ آج ان کے ٹرپ کا تیسرا دن تھا۔ لنچ کے بعد سب پاکستان مال آئے تھے، ایک وسیع شاپنگ مال جو کہ اسلام آباد کے فیصل مسجد کے قریب واقع تھا۔ وہ دونوں بھی سب کی طرح مختلف دکانوں میں موجود اشیاء کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تم فکر مت کرو، ہم آج ہی میم کو منائیں گے اور کیمپنگ بھی آج ہی ہوگی، لائبہ نے پورے عزم کے ساتھ کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ انمتا اپنی نیلی آنکھوں میں اداسی لیے ابھی بھی تصدیق چاہتی تھی۔ ہاں نا، لنچ کے وقت ہی میم نے اعلان کر دیا تھا کہ شدید سردی کے باعث کیمپنگ کرنا بہت مشکل ہے، جس کے باعث طلباء کے کھلکھلاتے چہرے ماند پڑ گئے تھے۔ انمتا وہ دیکھو، تمہارے جیسی پی کیپ، لائبہ نے ہاتھ سے ایک شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس شاپ میں مختلف کلرز اور ڈیزائنز کی پی کیپ اور ہیٹس موجود تھیں۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں۔ لائبہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسی شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ انمتا کو کچھ کھٹکا تھا، وہ پیچھے۔ لائبہ، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ لائبہ اسے اپنے ساتھ لیے شاپ میں داخل ہوئی تھی۔ انمتا مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، رائل بلو میں تمہارے نام کے لیٹر کی کیپ بھی ہے۔ نہیں لائبہ، یہی صحیح ہے، میں ابھی اپنے لیٹر کی کیپ نہیں لے سکتی۔ وہ بس اس شاپ سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی۔ اچھا، ایل لیٹر میں دکھائیں، کلر بلو ہی ہو۔ لائبہ ہاتھ میں پکڑی کیپ شاپ کیپر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ اوکے میم۔ یہ دیکھو انمتا، کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ لائبہ اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھتے فکر مندی سے بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے بولی، لیکن زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ شاپ کیپر نے پی کیپ شاپنگ بیگ میں ڈال کر لائبہ کی جانب بڑھائی۔ پیمنٹ کرنے کے بعد وہ دونوں باہر آئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکے نے بھی پی کیپ یہیں سے لی ہوگی، لائبہ کی کیپ کے ٹیگ پر درج برانڈ کا نام دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ایلیویٹر سے نیچے آ رہی تھیں جب انمتا کو وہ دوبارہ نظر آیا۔ وہ وہی تھا۔ وہ اچھلپ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ایلیویٹر سے نیچے آئی تھی۔ انمتا، لائبہ بھی اسے پکارتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ مال میں رش زیادہ ہونے کے باعث وہ تیزی سے وہاں موجود لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی گزر رہی تھی۔
नज़रें इसी एक शख्स पर जमी थीं जो ऊपर से नीचे तक काले रंग के कोट में ढका था। चेहरा मास्क से छुपाए, सर पर पी कैप पहने वो तेज तेज कदम उठा रहा था। रुको, लिसन, हेलो। वो इसकी तरफ तेजी से बढ़ती साथ ही से पुकार भी रही थी। लाइबा भी इसके पीछे ही थी। इसके चेहरे पर नासमझी का शोभा था। लिसन, हेलो। वो भी फूली सांस लिए अब इसके सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? सांस अभी तक फूली हुई थी। सामने खड़े आदमी ने आईब्रो झुकाई, जैसे जानना चाह रहा हो कि इसे क्यों रोका गया है और ये सवाल। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो। अब की बार इसका लहजा काटदार था। क्यों पीछा कर रहे हो तुम हमारा? लाइबा भी फूली हुई सांसों के साथ इसके पास आ खड़ी हुई थी। वो आदमी किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं लगता था। मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, वो नरमी से गोया हुआ। हाँ, तुम कर रहे हो। वो भी इतनी ही सफाई से बोली थी। मैम, मैं आपका पीछा क्यों करूँगा? मैं इसी मॉल में काम करता हूँ और इस शॉप का ऑनर हूँ। इसने वहीं खड़े अंदर शॉप की जानिब इशारा किया था और साथ ही चेहरे से मास्क भी हटाया। वो एक आम नकूश का कसरती जिस्म वाला मर्द था, गहरी आंखें और लहजा नरम। वो फ़ौरन इसकी दुकान की जानिब देखने लगी और फिर दोबारा इसे देखा। अब चेहरे पर नदामत छा गई थी। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि मैम, अगर कोई प्रॉब्लम है या आपने सच में किसी मशकूक शख्स को देखा है तो हम सिक्योरिटी को इत्तला कर सकते हैं। वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता नरमी से गोया हुआ था। नहीं, शायद मेरा वहम था। एक्सक्यूज़ मी। वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में लाइबा का हाथ पकड़े मॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। लाइबा अभी भी हवानक बनी फटी फटी निगाहों से इसकी नीली आंखों में देख रही थी। अनमदा, क्या हुआ था? लाइबा अपना हाथ छुड़वाकर अब इसके सामने खड़ी फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। लाइबा, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है। वो उलझी हुई सी बोल रही थी, आंखें अपने हाथों पर जमी थी। ऐसा अनमदा कोई नहीं है यहाँ। ये वहम है तुम्हारा और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो। यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। वो अब इसके हाथ थामे इसकी नीली आंखों में देखते हुए इसे समझा रही थी। इसने समझते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। शायद तुम ठीक कहती हो, ये मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन लाइबा, मैं सच कह रही। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी। आप दोनों अभी तक यही हैं। मैम सबको बुला रही हैं। फैसल मस्जिद में भी जाना है, जल्दी आ जाएं। हलीमा इलियास इनकी क्लासमेट थी जो उजलत में इनको बाहर आने का कह रही थी। फैसल मस्जिद न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने मुनफरिद और जदीद तर्ज़ तामीर की वजह से भी मशहूर है। जब आप इस मस्जिद के अंदर और बाहर के मनाजिर का तज्ज़िया करते हैं तो एक रूहानी और जमालियाती सफ़र पर निकल जाते हैं। फैसल मस्जिद की बैरूनी खूबसूरती दिलफरेब और शानदार थी। ये मस्जिद मारकिला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ई थी, जिसकी वजह से इसकी जमालियात और भी निखर कर सामने आती थीं। मस्जिद का बुनियादी डिज़ाइन तुर्की के आर्किटेक्ट अल्ताद दालुकी ने तैयार किया था, जिसमें जदीद इस्लामी तर्ज़ तामीर की झलक वाज़ेह थी।
مسجد کا مرکزی گنبد بہت وسیع اور متاثر کن تھا، جو روایتی مساجد کی بجائے خیمے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس کے 4 مینارے بلند و بالا تھے، جو آسمان کی طرف انگلی کی طرح اشارہ کر رہے تھے۔ یہ مینارے 260 فٹ تک بلند تھے اور دور سے ہی نظر آتے تھے۔ مسجد کے ارد گرد خوبصورت باغات تھے، جہاں ہریالی اور رنگ برنگے پھول موجود تھے۔ یہ باغات مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے اور یہاں چہل قدمی کرتے ہوئے سکون کا احساس مل رہا تھا۔ مسجد کا صحن بہت وسیع تھا، جس میں ایک ساتھ ہزاروں نمازی نماز ادا کر سکتے تھے۔ صحن میں سفید سنگ مرمر بچھا ہوا تھا، جو سورج کی روشنی میں چمکتا تھا اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ جب سب طلباء اب اساتذہ کے ہمراہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، ایک احساس سکون اور روحانیت کا غلبہ تھا۔ مسجد کا مرکزی ہال بہت وسیع تھا، جہاں سفید اور سنہرے رنگ کی جاذب نظر آرائش موجود تھی۔ یہاں کی خاموشی اور سکون دل و دماغ کو محو کر دیتی تھی۔ مسجد کی چھت پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ مثال تھے۔ چھت سے نیچے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے فانوس، جو رات کے وقت روشنی بکھیرتے تھے اور ماحول کو مزید روحانیت سے بھر دیتے تھے۔ مسجد کے فرش پر خوبصورت اور نرم قالین بچھے ہوئے تھے، جو نمازیوں کو آرام دہ اور پرسکون ماحول فراہم کرتے تھے۔ دیواروں پر سنہری رنگ میں کندہ ہوئی قرآنی آیات اور اسلامی آرٹ کی دلکش تصاویر تھیں، جو اسلامک روحانی تجزیہ فراہم کرتی تھیں۔ فیصل مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون اور روحانیت کا احساس ہوا تھا۔ یہاں کی خاموشی، خوبصورتی اور پاکیزگی دل کو محو کر دیتی تھی۔ میم، پلیز مان جائیں نا، پلیز پلیز پلیز۔ میم علینا فیصل مسجد کے پلر کے ساتھ کھڑی تھیں جب ساری طلباء ان کے گرد گھیرا بنائے کھڑی ہو گئیں۔ لائبہ انہیں کیمپنگ کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی اور باقی طلباء کو بھی مسلسل اشارے کر رہی تھی، جس کی وجہ سے باقی سب بھی اب میم سے بچوں کے انداز میں التجائیں کرنے لگے تھے۔ میم، پلیز مان جائیں نا، پھر پتہ نہیں ہم سب دوبارہ کب اس طرح سے ٹرپ پر آئیں۔ میم پلیز۔ بچے چاروں طرف سے گھیرے مسلسل انہیں منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سر سے بات کر کے دیکھتی ہوں، انہوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا تاکہ بچے خاموش ہو کر ان کی بات سنیں۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ کیمپنگ ہو، لیکن کیمپنگ کے لیے سر فرحان نے منع کیا ہے کیونکہ موسم بہت سرد تھا۔ چلیں میں مس ثانیہ سے بات کرتی ہوں، پھر ہم سب سر فرحان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ میں نے کہا تھا نا میم مان جائیں گی، لائبہ آنکھ دباتے ہوئے بولی، ساتھ میں وہ کیمپنگ کے لیے ضرورت کا سامان بھی بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ہاں، انمتا بھی مسکراتے ہوئے تائید کرنے لگی، ضرورت کا سارا سامان رکھ لینا، نہیں تو بار بار اتنی دور آنا پڑے گا۔ کیمپنگ کا انتظام ہوٹل سے تھوڑی ہی دوری پر ایک بڑے میدان میں کیا گیا تھا۔ سردی کی شدت کے باعث سب موٹی جیکٹس اور اونی ملبوسات میں دب کے بھالوں کے مشابہ لگتے تھے۔ کیمپنگ صرف 3 گھنٹے کے اوقات پر مشتمل تھی۔ وقت اور سردی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے کیمپس پہلے ہی انتظامیہ کی مدد سے لگائے جا چکے تھے۔
چند کیمپس طلباء کے لیے مختص تھے تاکہ وہ بھی کیمپس لگا کر اس کے بھرپور جوش اور جانکاری سے استفادہ ہوں۔ لائبہ اور باقی کے طلباء پرجوش سے اساتذہ کے ہمراہ کیمپس لگانے میں مشغول تھے۔ انمتا اور مزید چند طلباء بھی ہاتھوں میں ٹارچ پکڑے ہنستے مسکراتے روشنی بکھیرے ہوئے تھیں۔ ہلکے ہلکے میوزک کی مدھم آواز ماحول میں ایک سرور پیدا کر رہی تھی۔ مرد حضرات اکٹھی کی گئی لکڑیوں کو آگ لگانے میں مصروف تھے، ساتھ ہی میم الینا اور میم ذائقہ باربیکیو کے انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ سارے کیمپس لگائے جا چکے تھے، اب باربیکیو کی تیاری جاری تھی، جس کی اٹھتی ہوئی بھینی خوشبو بھوک کو اور دوبالا کر دیتی تھی۔ سب اپنے اپنے کیمپس میں دب کے بیٹھے تھے۔ تمام کیمپس ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ چند کیمپس کے نزدیک آگ کی مشعلیں جلی ہوئی تھیں، جس کی بدولت اب پورا میدان جگمگا اٹھا تھا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ 8 بجے کے وقت سب باربیکیو اور مختلف مشروبات سے سیر ہوئے۔ پھر عشاء کی نماز کے وقت سر فرحان نے میوزک بند کیا اور سب اللہ کے حضور سجدے کے لیے مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ خواتین نے کیمپ میں ہی نماز ادا کی، جو کہ خاصے وسیع تھے۔ آرام سے 3 لڑکیاں اس کیمپ میں بآسانی نماز ادا کر سکتی تھیں۔ اب سب باہر آگ کی گرمائش کے نزدیک بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ انمتا کیمپ میں بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، تب ہی چیخو پکار کی آواز نے اس کی تلاوت میں خلل ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر قرآن مجید کو لحاف میں کور کرتے اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ والے کیمپ میں آگ لگی تھی۔ شاید تیز ہوا کے باعث وہ کیمپ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے رخ پھیر کر جلدی سے ضروری سامان سمیٹنا شروع کیا۔ وہ ابھی باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ آگ کی ایک لپٹ اسے خود میں سمو لینے کو تیار تھی۔ آگ نے اس کے کیمپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی تھی۔ پھر طلباء اور اساتذہ کی چیخو پکار جاری تھی، اور سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اللہ! اس کی زبان سے نکلا تھا۔ اس نے دوبارہ باہر آنے کی کوشش کی، لیکن آگ داخلی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ باہر نکلنے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ کر پہلو میں آ گرے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں جھماکے چل رہے تھے۔ کیا موت اتنی نزدیک تھی؟ موت بتا کر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو کسی سے اس کی رائے نہیں پوچھتی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ تم مجھے اور اپنے بابا کو بہت عزیز ہو، ہیلن اسے خود سے لگائے کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ماتھے پر آئے پسینے کے ننھے قطرے صاف کیے۔ ہیپی برتھ ڈے! تمہارے برتھ ڈے کی تھیم کون سی ہونی چاہیے؟ مسٹر ایتھن اپنی بیٹی کو منا رہے تھے، جو ان سے خفا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سب وہاں موجود پانی سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر فرحان نے فائر بریگیڈ کو کال ملائی تھی۔ آگ اب 4 کیمپس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، ایلیکس! اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ ایک آنسو نکل کر کن پٹی پر پھسلا۔ لائبہ کی چیخوں پکار کی آوازیں اب دبی دبی سنائی دے رہی تھیں۔
میرے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، تبھی ایک دم وہ زمین پر لڑکی تھی، بے دم، بے سود۔ تبھی کوئی کیمپ کو پیچھے سے چاک کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سر پر کی پی کیپ جمائے چھوٹے چھوٹے بال ماتھے پر بکھرے تھے، منہ کو ماسک سے چھپائے سنہری آنکھوں میں تڑپ اور پریشانی نمایاں تھی۔ وہ زمین پر بے سود پڑی تھی، گردن دوسری جانب ڈھل کے، سامان اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر شاید اطراف میں بکھرا ہوا تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کی طرف بڑھا، چہرہ باہر ابھی بھی چیخ و پکار جاری تھی۔ لائبہ ہذیانی انداز میں خود کو چھڑوا کر کیمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جسے بمشکل اساتذہ اور طلباء نے پکڑا ہوا تھا۔ سب جھرمٹ بنے اسے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن وہ کسی کو سن نہیں رہی تھی۔ چاروں کیمپ کافی حد تک آگ کی زد میں آ چکے تھے۔ فائر بریگیڈ بھی جلد ہی پہنچ گئی تھی۔ سب کو واپس ہوٹل کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ لائبہ مرے قدم اٹھاتی ہوٹل کی وسیع سیڑھیاں چل رہی تھی۔ طلباء اسے پکڑے ہوئے تھیں۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے آگ لگتے ہوئے دیکھی تھی۔ اس نے انمتا کو باہر نکلنے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ وہ آخری لمحہ، وہ اس کی مدد نہیں کر سکی تھی۔ انمتا، وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی۔ ان کے کمرے کا لاک کھلا تھا۔ ان کی روم میٹ زارا نے دروازے کو دھکیلا تو وہ قدامت دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ بستر پر مدہوش لیٹی تھی۔ لائبہ نے نظریں اٹھا کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ باقی کا فاصلہ اس نے بھاگتے ہوئے عبور کیا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش واضح تھی، جیسے کسی نے ٹانگوں سے جان نکال لی ہو۔ وہ فوراً انمتا سے لپٹی۔ وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ آواز نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بس جو ساتھ تھا وہ انمتا تھی۔ اسے انمتا کے علاوہ جیسے سب نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ لائبہ، میں میم کو بلا کر لاتی ہوں۔ زارا بھی وقت ضائع کیے بغیر نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ ایک دم سے روم میں تمام اساتذہ اور طلباء اکٹھے ہوئے تھے۔ میم علینا نے فوراً سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی لے کر چند پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر چھڑکے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ لائبہ ابھی بھی آنکھوں میں نمی لیے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ انمتا، لائبہ نے ہولے سے پکارا۔ باقی سب کو واپس ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ رش کے باعث وہ گھبرا نہ جائے۔ موم، ڈیڈ، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر قرب واضح تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر سرہانے میں جذب ہوا۔ شاید وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ انمتا تم ٹھیک ہو؟ لائبہ پھر سے رونے لگی تھی۔ لائبہ، وہ دھیمی آواز میں بولی، وہ آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے اٹھ رہی تھی۔ لائبہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ انمتا، تم ٹھیک ہو؟ لائبہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں وہ… تبھی سر فرحان نے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں سر۔ میم علینا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ان کے ساتھ ایک فیمیل ڈاکٹر بھی اندر داخل ہوئی تھیں، جو چہرے سے ایک شفیق خاتون لگتی تھیں۔ یہ صرف خوف کے زیر اثر ہیں، باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے انہیں جو میڈیسن دی ہے
اس سے نیند کا دورانیہ تھوڑا زیادہ ہوگا، وہ میم علینا کو بتا رہی تھی۔ پھر یہ میڈیسن دینی ہے۔ انہوں نے کچھ اور میڈیسن میم کی جانب بڑھائی تھیں۔ پھر ڈاکٹر الوداعی کلمات کے بعد سر فرحان کے ہمراہ واپس جا چکی تھیں۔ لائبہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور انمتا پھر سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ سر، یہ سب تو بالکل کسی معجزے کی طرح ہوا ہے۔ بے شک اللہ معجزوں پر قادر ہے۔ میم فائقہ سر فرحان کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ سب اساتذہ اس وقت ہال روم میں میٹنگ کے لیے موجود تھے۔ سب کے چہروں کے تاثرات مختلف تھے۔ کوئی کسی انہونی کے واقع ہو جانے کے خوف سے سہما ہوا تھا، کوئی اللہ کی جانب سے بھیجی گئی مدد پر شکر گزار تھا۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی حادثے سے دوچار ہونے سے بچا لیا۔ مجھے لگتا ہے اس بچی کی جان جس نے بھی بچائی ہے وہ کوئی باہر کا بندہ ہے۔ ہمارے گروپ میں سے اس وقت کوئی بھی کیمپ کی جانب نہیں گیا تھا۔ جی سر، انمتا ہوش میں آ جائے پھر میں پوچھتی ہوں۔ کیا پتہ اس نے دیکھا ہو اس شخص کو جس نے اس کی مدد کی تھی؟ میم علینا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولی۔ ایک منٹ انمتا، اس بچی کا نام تو کیتھرین ہے۔ سر فرحان کے ماتھے پر شکن پڑی تھی۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے میم علینا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سر وہ بچی مسلمان ہو گئی ہے۔ میم علینا یہ بات جانتی تھیں کہ انمتا مسلمان ہے اب، اور یہ بات چند اساتذہ ہی جانتے تھے، جن میں سے صرف میم علینا ہی اس وقت یہاں موجود تھیں۔ مسلمان؟ وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ جی سر۔ اور یہ بات اس کے گھر والوں کے علم میں ہے؟ نہیں سر۔ میم علینا کو شاید اب معلوم ہوا تھا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین تھا۔ ٹھیک ہے، ہم واپس جانے کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نارمل رہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بچی اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہر طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر یہ معاملہ الگ ہے، ہمیں ٹرپ کو 2 دن مزید ڈیلے کرنا پڑے گا۔ لائبہ لائٹس آف کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی جب اسے اسٹڈی ٹیبل پر پڑا وہ سامان رکھا نظر آیا جو انمتا کا تھا۔ اس کا قرآن مجید، بلو کیپ، موبائل اور کچھ سامان۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ انمتا یہاں تک کیسی آئی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، پھر ہمت مجتمع کر کے اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ اس کی نظر انمتا کی بلو کیپ پر پڑی۔ اس پر انگریزی حرف میں اے لکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حرف اے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں ہتھیلیوں سے دونوں آنکھوں کو مسل کر پھر سے اس کیپ کی جانب دیکھا۔ اس کیپ پر تو پہلے ایس لکھا تھا۔ چہرے پر کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اسے اچانک سے خوف آنے لگا تھا۔ گردن گھما کر پیچھے دیکھا، سب روم میٹ گہری نیند میں تھیں۔ اس خون جما دینے والی سردی میں بھی اسے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ اب وہ آ کر انمتا کے ساتھ بیڈ پر لیٹی تھی، کمفرٹر منہ تک تانے۔ اس نے ایک ہاتھ باہر نکال کر موبائل اٹھایا تھا۔ انمتا کمفرٹر منہ تک لے کر نہیں سوتی تھی، اسی لیے وہ موبائل کی روشنی سے ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ اس نے واٹس ایپ آن کی۔ کالج گروپ میں ایک پیغام موصول ہوا تھا جو رات 12 بجے کا تھا۔
السلام علیکم۔ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ ابھی اپنے کسی بھی فیملی ممبر یا دوست احباب کے ساتھ آج کے رونما ہونے والے حادثے کی کوئی بھی تفصیل شیئر نہ کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر پر مشتمل پیغام تھا۔ لائبہ نے ایک گہری سانس لی۔ آج کا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ وہ خود بھی اس کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کمفرٹر ہٹا کر ایک نظر انمتا کو دیکھا۔ کسی بھی انسان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خوف راستے میں پہرا نہ دے کہ وہ کبھی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ کچھ خیال واقعی خوفناک ہوتے ہیں۔ اس نے چیٹس اسکرول کی۔ طلحہ کی جانب سے کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ ممی اور بھائی نے پارٹی کی ہے۔ وہ تصویر پر ایموجیز شیئر کرنے کے بعد اس نے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھیں۔ اس طرح ہمارے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو ہم رات کے 1 بجے کبھی بھی آپ کو یوں پریشان نہ کرتے۔ دیکھیے مسٹر فرحان صاحب، ہمارا کام ہی ہے واقع ہوئے حادثوں کو کوریج کرنا اور انہیں عوام تک پہنچانا۔ اور ویسے بھی میں صرف آپ کے کالج کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے مسالہ دار خبر کیوں ضائع کروں جس کے لیے میری ٹیم نے اتنی محنت کی ہے۔ وہ زاہد نامی رپورٹر اب طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ دیکھیے زاہد صاحب، اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف چند ٹینٹ ہی آگ کی زد میں آئے ہیں۔ لیکن ہم نے تو سنا تھا کوئی لڑکی بھی اس میں حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ وہ سر فرحان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ کون سی لڑکی؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ ایک تو ہم تم سے احترام سے بات کر رہے ہیں، اوپر سے تم یہاں بیٹھ کر اس خبر کو مزید مسالہ لگا رہے ہو۔ پیچھے کھڑے سر طاہر ایک دم آگے بڑھ کر تیش سے بولے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو اسے 1-2 تھپڑ جڑ دیتے۔ سر فرحان نے فوراً انہیں ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ طاہر سر، آپ باہر جا کر انتظار کریں، میں آتا ہوں بات کر کے۔ سر فرحان نے فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سر لیکن یہ طاہر صاحب باہر جا کر انتظار کریں۔ سر فرحان نے تنبیہ کی۔ اوکے سر۔ سر طاہر رپورٹر زاہد پر ایک غصیلی نظر ڈال کر باہر نکلے تھے۔ ان کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال تھیں۔ رپورٹر زاہد، جو سر طاہر کے طیش میں آتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، واپس جا بیٹھا۔ دیکھیے زاہد صاحب، میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، مہربانی فرما کر اس خبر کو شائع اور ٹی وی چینلز کی زینت بننے سے روک لیں۔ سر فرحان اپنی آخری کوشش کرنا چاہتے تھے کہ شاید اس رپورٹر کا دل موم ہو جائے۔ دیکھنے کی ضرورت تو آپ کو ہے مسٹر فرحان صاحب۔ پہلے آپ جا کر اپنے کالج کے بے ہنگم انتظامات دیکھیے جس کی بدولت یہ حادثہ رونما ہوا۔ اب میں نہ تو آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ معذرت کے انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی دروازے کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مجبور ہیں، اللہ حافظ۔ سر فرحان اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ فجر کی اذان میں تھوڑا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ساتھ ہی لائبہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ باقی کے روم میٹس بھی اپنے اپنے بستر پر تھیں۔ اس نے کمفرٹر ہٹا کر ایک سائڈ پر کیا، پھر واپس کمفرٹر لائبہ پر ڈال دی۔
کھلے بالوں کو جوڑے میں مقید کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ قدآور کھڑکیوں کا دروازہ کھول کر بیلکنی میں آئی تھی، ساتھ ہی دروازے کو دوبارہ مقفل کیا تھا۔ صبح کی سرد ہوائیں اس کے جسم کی ہڈیوں میں سرائیت پیدا کر رہی تھیں۔ اسے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ ابھی بھی اس کے بہت نزدیک ہے۔ اسے یہ خون جما دینے والی ٹھنڈی ہوائیں سکون بخش رہی تھیں۔ وہ دونوں بازو پھیلائے ان یخ بستہ ہواؤں کو خود میں جذب کر لینا چاہتی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ آگ، جہنم کی آگ، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ بے شک اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں۔ جس نے مجھے دنیا کی آگ سے محفوظ رکھا، وہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دینے پر بھی قادر ہے۔ کوئی نہیں سوائے اس کے، صرف وہی قادر ہے۔ اب اس کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ انمتا! لائبہ کی آنکھ ابھی کھلی ہی تھی۔ انمتا کو بستر پر نہ پا کر وہ فوراً اٹھی تھی۔ روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا، مطلب وہ روم میں ہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فجر کے وقت انمتا کہاں ملے گی۔ اس کے ساتھ رہ کر اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ فجر کے وقت اسے اذان سننا کتنا پسند تھا۔ وہ بھی سیدھا بیلکنی کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی ہی نوک پر انمتا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ لائبہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اور اب رونے والے صرف ایک نہیں بلکہ دو نفوس تھے۔ انمتا، تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ میں تمہیں بچا نہیں سکی، جبکہ میں وہیں موجود تھی۔ مجھے کوئی تمہاری طرف آنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا جب تم باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں تمہاری طرف نہیں آ سکی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں قید ہے۔ مجھے گلٹ ہے میں تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہچکیوں کے باعث الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ لائبہ، میری طرف دیکھو، انمتا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لائبہ، جو نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی، اس کے کہنے پر نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ لائبہ، اللہ ہم سب کا محافظ ہے اور وہ وسیلے بنانے پر قادر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کس نے بچایا، لیکن وسیلے ہمیشہ اللہ بناتا ہے، جس کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور میں نے سب سے پہلے اپنے محافظ کا شکریہ ادا کیا ہے، جو نظر نہ آتے ہوئے بھی ہمیں معجزوں میں اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا تھا کہ تمہیں کس نے بچایا؟ لائبہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اب وہ دونوں وہیں بیلکنی کی ایک سائڈ پر بنی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھی تھیں۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ شاید اس سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی اس وقت۔ میرا قرآن! اسے ایک دم یاد آیا تھا۔ تمہارا قرآن مجید محفوظ ہے۔ لائبہ اس کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی۔ جو تمہیں یہاں تک لایا تھا، وہی تمہارا قرآن مجید، موبائل فون اور باقی سامان بھی لے آیا تھا۔ اوہ، شکر، الحمدللہ۔ رکو، میں تمہارا موبائل لاتی ہوں، تم چیک کر لو۔ میم نے گروپ میں کچھ امپورٹنٹ میسیجز شیئر کیے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ اب مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ چلو۔ لائبہ بھی مسکرا دی۔ میم نے کچھ سوچ کر ہی پیغام دیا ہوگا سب کو۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انمتا پیغام پڑھنے کے بعد لائبہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ انمتا، تمہاری بلو کیپ پر کون سا الفابیٹ لکھا تھا؟
لائبہ کی نظر انمتا کے پیچھے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کیپ پر پڑی تھی۔ میری کیپ پر ایس لکھا تھا۔ لائبہ کی نظریں کیپ پر لکھے حرف اے پر ہی تھیں، جیسے وہ نظریں ہٹائے گی اور وہ لفظ تبدیل ہو جائے گا۔ انمتا نے اس کی نظروں کا تعاقب کر کے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ یہ کیسے؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ پی کیپ اٹھائی جس پر اے لکھا تھا۔ وہ کیپ بالکل ویسی ہی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے حرف ایس مٹا کر اے لکھ دیا ہو۔ اس نے کیپ کو ہر سرے سے گھما کر دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ لائبہ! اس نے چونک کر لائبہ کی طرف دیکھا جو برف بنی کھڑی تھی۔ انمتا، کیا کوئی اور بھی اب یہ جانتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تب تم نے میری بات نہیں۔ مجھے لگتا ہے پھوپھو صحیح کہتی ہیں۔ ابھی انمتا کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لائبہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ کیا کہتی ہیں تمہاری پھوپھو؟ انمتا کو تجسس ہوا۔ پھوپھو کہتی ہیں کہ کنواری لڑکیوں کو بال کھول کر مغرب کے وقت باہر نہیں گھومنا چاہیے، نہیں تو بھوت پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ہم مسلسل 3 دن سے یہی تو کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر انمتا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ لائبہ نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے پھر سے خوف آنے لگا تھا۔ انمتا کا بھی اس کی باتیں سن کر اس وقت یہی حال تھا۔ پھر ان دونوں نے ایک ساتھ بیڈ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ لائبہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انمتا اور لائبہ دونوں لحاف میں دب کی بیٹھی تھیں، اس انداز میں کہ صرف ان کے چہرے نظر آ رہے تھے، باقی وہ دونوں پوری ڈھکی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی کر رہی ہوں، پھوپھو نے کہا تھا۔ لائبہ نے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اٹھو، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے فجر کی۔ وہ دونوں ہلکی ہلکی آواز میں بول رہی تھیں تاکہ باقی کے روم میٹس ڈسٹرب نہ ہوں۔ انمتا نے لحاف کھینچ کر پیچھے کو ڈالا۔ اٹھو فوراً، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن بھوت نہیں ہے، ہم پتہ لگا لیں گے کہ وہ کون تھا۔ ابھی تم اٹھو۔ سر، مجھے لگتا ہے شاید وہ اب یہ نیوز بریک نہ کریں۔ اگر انہیں کرنی ہی ہوتی تو یہ خبر آج صبح کی بریکنگ نیوز کی زینت بنی ہوتی۔ میں ملینا، ہم صرف کسی خیال کے تحت کسی بھی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کب اس خبر کو شائع کر دیں۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ملینا سر فرحان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ ابھی تک چینل والوں کی جانب سے نہ کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی حادثے کی نیوز بریک ہوئی تھی، جس کے باعث سر فرحان خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں کم ان سر؟ یس، کم ان۔ انمتا نے دروازے پر ٹھہر کر اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر سر فرحان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر فرحان نے مسکراتے ہوئے آپ ٹھیک ہیں اب؟ سر فرحان نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں ملینا پہلے ہی انہیں اس کی طبیعت کے متعلق آگاہ کر چکی تھی۔ جی سر، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے بولی۔ سر، میں ملینا بتا رہی تھیں کہ آپ نے میری طبیعت کی وجہ سے واپس جانے کے پروگرام کو ڈیلے کر دیا ہے۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اگر اب آپ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں تو ہم آج ہی واپسی کے لیے نکل سکتے ہیں۔ جی سر، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر سب واپسی کی تیاری کریں،
ہم آج شام ہی واپس ملتان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اوکے سر۔ میم علینا اور انمتا نے مؤدبانہ انداز میں سر کو خم دیا۔ انمتا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بچانے والا جو کوئی بھی تھا وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتا ہے۔ لائبہ سوٹ کیس میں کپڑوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے بولی، ساتھ ہی انمتا بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگانے میں مصروف تھی۔ لیکن لائبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انمتا کنفیوز تھی۔ سوچنے والی بات ہے، وہ لڑکا جو تم سے اسلام آباد آتے ہوئے ڈھابے میں ٹکرایا تھا، ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے جس نے تمہاری جان بچائی وہ وہی ہے۔ تم نے مال میں بھی محسوس کیا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، پھر اس کا تمہاری کیپ چینج کرنا، اور وہ بھی تمہارے مسلم نیم کے فرسٹ لیٹر سے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کوئی اتفاق ہے، یا پھر سچ میں ہمارے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہے؟ لائبہ نے بولتے ساتھ ہی اپنے بیٹ سے لٹکائے ہوئے پیروں کو فوراً اوپر کیا تھا، جیسے بھوت ابھی آئے گا اور کسی ہارر مووی کی طرح اس کی ٹانگیں کھینچ کر لے جائے گا۔ انمتا نے بے ساختہ ہی ہنسی دبائی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ لائبہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ تمہارے کام ہی ایسے ہیں، وہ کہہ کر ایک بار پھر سے ہنسی تھی۔ وہ چاہے بھوت ہو یا بھوتوں کا سردار، میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ اس نے میری اتنی پیاری دوست کی جان بچائی۔ لائبہ اس کے گرد بازو حمائل کیے اس سے لگ کر بولی تھی، جس پر انمتا کو شرارت سوجی۔ پھر تو تمہیں اس بھوتوں کے سردار کا شکریہ ادا کر کے ہی یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ اللہ توبہ! بے ساختہ ہی لائبہ کے منہ سے نکلا تھا۔ میں تو اب کبھی بھی اسلام آباد نہیں آؤں گی بھائی، میری توبہ ہے۔ لائبہ شوق کے عالم میں بولی تھی، تم نہ آنا، میں تو آؤں گی۔ مجھے اسلام آباد بہت پسند آیا ہے، میں زندگی میں ایک بار دوبارہ ضرور آؤں گی یہاں۔ انمتا نے جیسے عہد کیا تھا۔ بچوں، پیکنگ ہو گئی ہے؟ میم علینا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا تھا۔ جی میم، ہماری پیکنگ ہو گئی ہے، انمتا نے فوراً جواب دیا۔ چلیں پھر آ جائیں، سب گراؤنڈ میں ہی ہیں۔ اوکے میم۔ سب ہوٹل کے گراؤنڈ میں موجود تھے۔ وہ دونوں بھی وہیں آئی تھیں۔ اوہ، میری کیپ! لائبہ، میں کیپ روم کے واش روم کیبنٹ میں ہی بھول آئی ہوں۔ اوہو، اب اتنا اوپر دوبارہ جانا پڑے گا۔ لائبہ اس کے پریشان چہرے کو تکتے ہوئے بولی، کیا کریں اب، دونوں چلیں؟ لائبہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم یہیں رکو، میں لے آتی ہوں۔ انمتا نے خود جانے کا ارادہ کیا۔ دیکھ لو، اکیلی چلی جاؤ گی؟ لائبہ نے پوچھا۔ ہاں چلی جاؤں گی، تمہاری طرح ڈرپوک نہیں ہوں۔ انمتا نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ ہاں ہاں، جاؤ اکیلے ہی پھر۔ لائبہ نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، جس پر انمتا مسکرا دی۔ پھر وہ واپس داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ساتھ ہی انمتا نے کہا لگایا۔ وہ سیٹ میں چلتی جا رہی تھی جب ایک ویٹر جوس کا ایک گلاس ٹرے میں اٹھائے لے جا رہا تھا، اس سے ٹکرا گیا۔ وہ اسے بے دہانی میں اپنی جانب بڑھتے دیکھتے پیچھے ہوئی بھی تھی، لیکن پھر بھی جوس کے چند قطرے ویٹر کی لاپرواہی اور اچانک رکنے کے باعث چھلک کر اس کے کپڑوں پر آ گرے تھے۔ سوری میم۔ ویٹر فوراً ہی ندامت بھرے انداز میں معذرت کرنے لگا تھا۔ اٹس اوکے۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا جس پر کہیں کہیں جوس کے چھینٹوں کے نشان تھے، پھر ایک نظر ویٹر کی طرف دیکھ کر اسے جانے کا اشارہ کرتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ کمرہ ابھی تک ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے لاکڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے اس کا داور دروازے کو باہر سے دھکیلا
اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔